بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی مرکزی شہر کا نام ارم تھا، جیسے ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر طوفانی نوح کے بعد تعمیر ہوا اور کافی ترقی پا گیا۔ اس میں بسنے والے لوگ شرک اور بت پرستی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی اور ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے، مگر جو وقت گزرتا گیا لوگ شیطان کے چنگل میں پھنستے گئے، حتیٰ کہ ان کے طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کی تعلیمات کو سر سے ہی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اکثر مورخین نے شدات کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا، چونکہ وہ بھی قوم عاد میں سے تھا اور قوم عاد ہی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے عاد کی دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا شدید تھا۔ یہ دونوں ہفتے اقلیم کی بادشاہ تھے۔ شداد ایک کافر ملعون بادشاہ گزرا ہے۔ ایک طرف تو اس کی ظلم و ستم کے تذکرے ملتے ہیں تو دوسری طرف اس کی انصاف پسند ہونے کا بھی ذکر ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ آپ نے اس کو دعوت ایمان دی، مگر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک ہی مرا۔ اس نے چونکہ جنت کی واقعات سن رکھی تھی تو اس نے سوچا یعنی ہود علیہ السلام جس جنت کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ الغرض اس کی بارے سوچ بچار کی اور زیر سایہ حکومتوں کو لکھ کر بھیجا کہ فوراً ایسے جگہ تلاش کر کے بتاؤ جو ہموار ہو اور اس میں نشیب و فراز نہ ہو۔ زمین کا تعین کر لینے کے بعد اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ پوری حکومت سے سونا چاندی سمیت تمام قیمتی جواہرات اکٹھی کر لی جائے اور زمین کو 40 گز نیچے سے کھود کر بیشت کی بنیادیں سنگ مرمر سے رکھی جائے۔ چنانچہ اس میں اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئی جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی تھی۔ اس میں مصنوعی درخت لگائی گئی جس کی پتیاں زمرد کی اور ڈالیاں سرخ یاقوت کی تھی۔ ان کے علاوہ بھی قدرتی درخت لگائی گئی جو انواع اقسام کے پھلوں پر مشتمل تھی۔ اسی طرح اس میں نہروں کی روانی کی گئی۔ مزید یہ کہ سارے ملک سے امرد لڑکے باکرہ لڑکیاں جو اپنے حسن و جمال میں بے مثل تھی کو جمع کیا گیا جو مانند حور و غلمان تھے، اور یہ اس لیے بھی تھے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو تو وہ ہر وقت یہ لوگ اس کی خدمت پر معمور رہے۔ روایات میں ہے جب اس کی جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا، اپنے ساتھ 200 غلاموں کو لیا اور روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ایک اجنبی شخص کو کھڑے دیکھا۔ شداد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں یہاں تیرے جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے ذرا مہلت دو، میں اپنے جنت دیکھ لو۔ اس نے کہا تجھے اب جہنم ہی دیکھنی ہے۔ چنانچہ اس نے شداد کی گھوڑے پر سوار ہی روح قبض کر لی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی کہ شداد کے تمام ساتھی بھی ہلاک ہو گئی۔ ناظرین گرامی، یہ قصہ مختلف راویوں نے مختلف طریقوں سے لکھا ہے، جیسا کہ اسے تفسیر مظہری، تفسیر رازی اور تفسیر روح المعانی میں سورۃ الفجر کی تفسیر میں لکھا گیا، مگر صاحب تفسیر روح المعانی حضرت علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے شداد کا ذکر کرنے کے بعد یوں لکھا ہے کہ شداد کا واقعہ من گڑت ہے۔ تفسیر مظہری اور تفسیر رازی میں بھی اس واقعے کو کسی مستند روایت سے بیان نہیں کیا۔ ناظرین، اس واقعے کو بیان کرنے میں کثیر مورخین نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ نیز کوئی بھی واقعہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق مستند حوالہ جات بھی پیش کی جائے۔ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ابن خلدون کا حوالہ بھی پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ابن خلدون جلد اول میں ہے کہ چند مفسرین نے سورۃ الفجر کی 2 آیات کے حوالے سے شداد کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں شہر ارم یعنی ستونوں والے شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ شداد چونکہ تمام ملک و سلطنت کا حکمران تھا، اس نے جنت کسی نظیر دنیا میں بنانے کے لیے شہر ارم آباد کیا۔
جس میں بڑے بڑے ستونوں والے محلات بنائی گئی۔ 300 سال تک اس شہر میں تعمیر کا کام جاری رہا اور شداد کی اپنی عمر 900 سال کے قریب تھے۔ جب شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے وہاں جانے کا قصد کیا۔ ابھی وہ شہر سے ایک دن کی مسافت پر ہی تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ جن مفسرین نے اس حکایت کو نقل کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دوری حکومت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن قلابہ کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اس کو تلاش کرتی کرتی اس سرزمین پر جا پہنچی جہاں شہر عدن یعنی ارم تھا۔ آپ نے وہاں سے زر و جواہر اٹھانے اور واپس تشریف لے آئی۔ جب یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچی تو آپ نے ان کو اپنے پاس طلب کیا اور واقعے سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت معاویہ نے حضرت کعب ابن الاحبار سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت کعب نے بتایا کہ یقیناً ایک شخص اس سرزمین میں ضرور داخل ہوگا جو شداد نے بنائی تھی۔ جب آپ نے ابن قلابہ کو دیکھا تو کہا واللہ یہی وہ شخص ہے جو وہاں جائے گا۔ ابن خلدون میں ہے کہ یہاں تک ہی حکایت بیان کی جاتی ہے۔ پھر مصنف ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس شہر کا حال دنیا میں آج تک کہیں نہیں سنا گیا، حالانکہ صحرائے عدن جہاں وہ شہر بتایا جاتا ہے یمن کے وسط میں ہے اور وہاں کے چپا چپا زمین ایک خلقت طے کر چکی ہے اور راستہ جاننے والی اس کے ہر سمت کا حال بیان کرتے ہیں، لیکن اس شہر کی خبر اب تک کسی نے نہیں دی۔ اگر مفسرین یہ بھی کہہ دیتے کہ زمانہ قدیم کی دیگر آثار کی طرح یہ شہر بھی اپنی عمارتوں اور بنیادوں سمیت ملیامیٹ ہو گیا ہے تو تب بھی یہ بات مانی جا سکتی ہے، مگر ان کے کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شہر اب تک موجود ہے، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دمشق ہی دراصل ارم ہے۔ اس کو صاحب کشف اور ساحر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شداد کے انجام کے بعد اس کی بنائی گئی شہر سے متعلق بھی تاریخ خاموش ہے کہ شداد کی ہلاکت کے بعد اس شہر کا کیا بنا۔ وہاں جو قومی آباد رہی وہ بھی خاموش ہے۔ واضح رہی یہ بات صرف شداد کی بنائی گئی جنت کی ہو رہی ہے، وگرنہ قوم عاد اور ان کی بلند و بالا عمارتوں کی غرق ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ الغرض شداد کی جنت کا ذکر کلامی الہی میں موجود ہے اور نہیں احادیث نبوی میں، بلکہ اقوام عالم کے تواریخ بھی خاموش ہے، لہذا یہ غالب گمان ہے کہ یہ ایک من گڑت کہانی کی حد تک ہے۔ یہ اللہ کو علم ہے کہ یہ واقعہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا سچا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔